لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر شہر حیدرآباد کے تاریخی چار مینار کے قریب پولیس کا فلیگ مارچ منعقد کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ اس فلیگ مارچ میں CRPF مہیلا پلاٹون نے بھی حصہ لیا۔ اس فلیگ مارچ کا آغاز پنڈے سے ہوا، جس میں پنچ محلہ، مکہ مسجد، چار مینار، پتھر گٹی، مدینہ بلڈنگ، ہائی کورٹ، موسیٰ بولی جنکشن اور لاڑ بازار کا احاطہ کرتے ہوئے یہ فلیگ مارچ دوبارہ چار۔ پولیس نے کہا کہ انتخابی ضابط اخلاق کا نفاذ ہے۔ اس موقع پر لا اینڈ آرڈر کے مسائل پیدا کرنے اور جرائم کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ رمضان میں قسم کے غیر سماجی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ جیب کترنے دیگر غیر سماجی سرگرمیوں میں ملوث افراد کو بھی انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے گی۔ تلنگانہ کے راجنا سرسلہ ضلع کے SP اکھل مہاجن نے کہا ہے کہ بغیر دستاویزات کے بغیر 50,000 روپے سے زائد رقم کی منتقلی پر یہ رقم ضبط کر لی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے پرامن اور آسان انعقاد کے لیے تمام انتظامات کیے جائیں گے۔ رقم اور دیگر اشیاء کی غیر مجاز منتقلی کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس کے لیے ضلع میں 6 پوسٹ قائم کیے گئے ہیں۔ انتخابات کے سلسلے میں عوام میں بھروسہ پیدا کرنے کے لیے کیے گئے فلیگ مارچ کو انہوں نے دکھائی، جس میں مرکز کے مسلح دستوں نے بھی حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فلیگ مارچ معمول کے مطابق کیا جا رہا ہے اور گاڑیوں کی تلاشی کا کام بھی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس فلیگ مارچ کا مقصد ضلع میں انتخابات آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور پرامن طور پر منعقد کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح ریاستی اسمبلی کے انتخابات پرامن طور پر منعقد کیے گئے، اسی طرح لوک سبھا کے انتخابات بھی پرامن طور پر منعقد کیے جائیں گے۔ انہوں نے عوام سے خواہش کی ہے کہ وہ 50,000 روپے سے زائد رقم اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ اگر ہنگامی ضرورت ہو تو اس کے مناسب دستاویزات پیش کیے جائیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے، جو دوسری جنگ عظیم سے بھی زیادہ وحشیانہ ہے۔ بین الاقوامی ادارے بالخصوص اقوام متحدہ محض رد عمل کے علاوہ اسرائیلی انتظامیہ کی اس بربریت کو دیکھ رہے ہیں۔ TRT نیوز کے مطابق صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ اسرائیل نے غزہ میں دوسری جنگ عظیم کے مقابلے میں زیادہ وحشیانہ نسل کشی کی۔ صدر اردوغان نے استنبول میں افطار پروگرام سے خطاب کیا۔ اردوغان نے کہا کہ شام، ایران اور حال ہی میں غزہ میں رونما ہونے والے واقعات نے رمضان کے مقدس ایام کی خوشی کو صحیح طور پر سمجھنے سے روک دیا۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل انسانیت کی ایک دہشت گرد ریاست 7 اکتوبر سے غزہ کے باشندوں بشمول بچوں، خواتین، بوڑھوں اور عام شہریوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ اردوغان نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے، جو دوسری جنگ عظیم سے بھی زیادہ وحشیانہ ہے۔ بہوجن سماج پارٹی یعنی BSP نے لوک سبھا انتخابات کے لیے اتوار کے دن 16 امیدواروں کی اپنی پہلی فہرست جاری کی۔ پہلی فہرست میں پارٹی نے اتر پردیش کے مغربی حصے سے امیدواروں کا اعلان کیا۔ بیشتر امیدوار ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ BSP نے ذیشان خان کو رامپور سے، سلط علی کو سنبھل، مجاہد حسین کو امروہہ اور دیورت تیاگی کو میرٹھ سے میدان میں اتارا ہے۔ ماجد علی کو سہارنپور، شریپال سنگھ کو کیرانہ اور دارا سنگھ پرجاپتی کو مظفر نگر سے ٹکٹ دیا۔ وجے در کو بجنور، سریندر پال سنگھ کو اور محمد عرفان سیفی کو مراد آباد سے میدان میں اتارا گیا۔ پارٹی نے پروین سمبلی کو باغبت، راجندر سنگھ سولنکی کو گوتم بدھ نگر، گریش چندر جادو کو بلند شہر، علی کو آنولہ، انیس احمد خان کو پیلی بھیت اور دوڑا رام ورما کو شاہجہاں پور حلقے سے ٹکٹ دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ہفتے کو 1.2 ٹریلین امریکی ڈالر کی فنڈنگ پیکج قانون پر دستخط کر دیے۔ دستخط وفاقی حکومت کے جزوی شٹ ڈاؤن کو روکنے کے لیے دی گئی۔ ڈیڈ لائن کی میعاد ختم ہونے کے چند گھنٹے بعد ہوئے امریکی ایوان نمائندگان نے جمعہ کو پیکج کو منظور کیا اور سینٹ نے اس کی منظوری ہفتے کی صبح ڈیڈ لائن کے تقریباً 2 گھنٹے بعد دی۔ بائیڈن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وفاقی فنڈ روزانہ کی بنیاد پر خرچ کیے جاتے ہیں اور ان کا سراغ لگایا جاتا ہے، اس لیے ایجنسیاں بند نہیں ہوں گی اور اپنی کی کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ تازہ ترین قانون سازی 30 سپٹمبر ختم ہونے والے مالی سال 2024 میں دفاع، ہوم لینڈ سیکورٹی، لیبر، صحت، انسانی خدمات، تعلیم، ریاستی اور قانون سازی شاخوں کے محکموں کے لیے فنڈ فراہم کرے گی۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہیومن رائٹس رپورٹ 2022 نے ہندوستان میں مذہبی پابندیوں کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھارت کو مذہبی آزادی کے حوالے سے تشویشناک ملک قرار دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے ہندوستان میں صرف ہندوتوا نظریہ کو پروان چڑھایا گیا۔ کہا گیا ہے کہ ہمارے مذہبی آزادی کا کمیشن ہندوستان کو مذہبی آزادی کے لحاظ سے ایک تشویشناک ملک کی حیثیت سے دیکھتا ہے اور مودی انتہا پسند پالیسیوں کی وجہ سے ہندوستان کو سیکولر ملک کی بجائے صرف ہندو ملک ہی کہا جا سکتا ہے۔ امریکی نے گزشتہ سال ہندوستان میں اقلیتوں پر ڈھائے گئے مظالم پر بھی آواز اٹھائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال ہندوستان میں اقلیتوں پر بہت ظلم ڈھائے گئے، انہیں قتل اور بنیادی حقوق تک سے محروم کیا گیا، جبکہ ہندوستان میں اقلیتی برادریوں پر تشدد اور ان کا قتل عام سارا سال کیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں واضح طور پر کہا گیا کہ
ہندوستان میں سب سے زیادہ مسلمانوں اور عیسائیوں کو ظلم و بربریت کا نام بنایا گیا۔ بی جے پی کی انتہا پسندی سے سب سے زیادہ مسلمان، عیسائی اور دلت متاثر ہوئے ہیں۔ پاکستانی کرکٹ بورڈ نے موجودہ سلیکشن کمیٹی کو تحلیل کر دیا۔ پی سی بی کے ترجمان کے مطابق نئی سلیکشن کمیٹی کا اعلان جلد کر دیا جائے گا جو ٹیم کے انتخاب کے لیے میرٹ پر آزادانہ فیصلہ کرے گی۔ ترجمان پی سی بی کے مطابق نئی سلیکشن کمیٹی کے میرٹ پر سب کے سامنے ہوں گے۔ جنگ نیوز کے مطابق تحلیل کی گئی سلیکشن کمیٹی میں وہاب ریاض قومی ٹیم کے چیف سلیکٹر تھے، جبکہ سلیکشن کمیٹی کے دیگر ارکان میں توصیف احمد، وجاہت اللہ واسطی اور وسیم حیدر شامل تھے۔ علاوہ ازیں کامران اور راؤ افتخار کنسلٹنٹ ممبر اور حسن مظفر کے طور پر شامل تھے۔ دوسری جانب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کی آج پریس کانفرنس شیڈول ہے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی سی بی محسن نقوی پریس کانفرنس میں نئے سلیکشن کمیٹی کا اعلان کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے وہاب ریاض کو دوبارہ چیف سلیکٹر کی ذمہ داریاں ملنے کا امکان ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ مجھے آیا تھا لیٹر اور ہم نے آگے ٹریبیونل کو بھی بھیج دیا حارث رؤوف کا۔ انہوں نے بہت اچھا ایک چیز لکھی جس میں انہوں نے پہلی چیز یہ بولی ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوئی، تھوڑا سا غلط فیصلہ ہو گیا، لیکن ہم نے وہ جو ہمارے پاس آ گیا تھا ان کا ان رائٹنگ، اور ان کا بھی جو کانٹیکٹ ہے وہ ریسٹور ہم لوگوں نے کر دیا۔